الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہم سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج گفتگو کے لیے جس عنوان کو انتخاب کیا گیا وہ ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت و اہمیت۔ محترم ناظرین، دینی اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا۔ اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعۃ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت، شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ جمعۃ المبارک
اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دین ہے۔ یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دین ہے۔ یہ گناہگاروں کی بخشش کا دین ہے۔ نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دین ہے۔ روز محشر کی یاد دہانی کا دین ہے۔ جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دین ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے، بس اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے مسائل اور احکام۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں نماز ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس کے قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نماز جمعہ پڑھنا فرض قطعی ہے۔ اس کی فرضیت کتاب اللہ، سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی دن اذان دی جائیں تو اللہ کے ذکر نماز جمعہ کی طرف جلدی آؤ، اور ہر قسم کے خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔